عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام 3 تاریخ چوتھی شب، اور یہ کارواں سید الشہداء کا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام کو امت کی ضرورت ہے، اور امت ہی امام کے اس مشن کو تقویت دے سکتی ہے کہ اگر امت متحد ہو اور یکجہتی پائی جائے۔ ہر دور کے اندر یہی مشکل رہی ہے کہ امام تو موجود رہے مگر امت تیار نہیں تھی۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ائمہ میں سے صرف مولائے کائنات کو چند سال یہ توفیق ہوئی کہ ان کی ظاہری حکومت قائم ہوئی، ورنہ امام ہے، چاہے اس کو پوری دنیا مانے یا نہ مانے۔ اور امام صرف ظاہری حکومت کے لیے امام نہیں ہے، اصل امام پوری باطن کائنات کو لے کر چلنا امام کا کام ہوتا ہے۔ وہ حدیث کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے اگر روئے زمین پر 2 لوگ ہوں تو ایک شخص حجت خدا ہوگا، یعنی خدا بغیر اپنے نمائندے کے دنیا کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن دوسری طرف یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے، ایسا ماحول بنائے، ایسا شہر بنائے، ایسی جگہ دے کہ جہاں امام اس چیز کو اجرا کر سکیں، جاری کر سکیں کہ جس کے لیے خدا نے انہیں انتخاب کیا ہے۔ آپ اگر قرآن میں انبیاؤں کے واقعات کو پڑھیں دیکھیں تو ہر نبی کو موقع نہیں مل پایا اس طرح۔ اگر انبیاؤں میں بھی کسی نبی کو حکومت ملی ہے بہت بڑی تو وہ حضرت سلیمان کو ملی ہے۔ جیسی حکومت حضرت سلیمان کے پاس تھی وہ کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ ہر چیز کنٹرول میں ہے، تابع میں ہے۔ پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی نے جب اسلام اور پھر مدینہ اور پھر اس کے بعد بہرحال اسلام پھیلتا گیا اور بہت دور تک جو ہے وہ اسلام کی حاکمیت رہی، مگر یہ کہ ہر جگہ اسلام ہو وہ پورا نہیں ہوا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ ہر جگہ اسلام پھیلے گا، اللہ کی حاکمیت ہوگی، تو یہ چیز ابھی باقی ہے، یہ چیز ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ قرآن بہت ساری صورتوں میں ذکر بھی کر رہا ہے اور یہ بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ خدا اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا۔ لیکن ظاہر ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امام ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ آخری امام ہے، تو کیا ہم اپنے امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہی ہماری گفتگو ہے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں امت سازی کرنی ہے، معاشرہ سازی کرنی ہے، سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ جو امام کے ظہور میں شامل ہو سکے۔ پیچز میں آپ پزل بناتے ہیں نا، بچے تصویریں ٹکڑے ہوتی ہیں پھر ان کو جوڑتے ہیں آپ تو ایک تصویر بنتی ہے۔ اب ہمارا کام یہی ہے، ہم ہر جگہ کھڑے نہیں ہوئے، ہم ہر محاذ پہ یعنی ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہیں، کام نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ہم اپنے حصے کی تصویر کو مکمل کریں، اپنے حصے کی تصویر۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلانی جگہ پہ کیا ہونا، مجھ سے یہی پوچھا جائے گا یہاں تم نے کیا کیا، اپنے شہر میں کیا کیا، اپنے گھر میں کیا کیا، اپنے محلے میں کیا کیا، کیا اس کو تیار کیا امام کے لیے کہ نہیں کیا؟ تو ہمیں ابھی اسی کو کرنا ہے۔ پہلی چیز ہمیشہ کی طرح معرفت ہے، کس کی؟ جس کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کیا میں اس کو پہچانتا ہوں؟ کیا میں اس کی شناخت رکھتا ہوں؟ کیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میرے اندر تشنگی پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر اضطراب پایا جاتا ہے، انسان مضطرب ہے یعنی تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ اگر اس کے اندر ہے تو وہ آگے بڑھے گا، تڑپ نہیں ہے نہیں بڑھے گا۔ کسی شخص کو ضرورت ہے، شہید مطہری اپنی کتاب میں ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک مقولہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ
کہ ایک شخص ہے جس کو بہت جلدی، وہ کہتے ہیں کہ کم سے تہران جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اس کو جلدی ہے، درمیان میں دریا ہے، پانی ہے، اب وہ کیسے جائے گا؟ اب وہ پہنچا ہے، اس کو جلدی جانا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کشتی بنائی، کشتی خوبصورت بن گئی۔ کوئی ایک اور شخص آیا، کہا کشتی بیچو گے؟ اس نے بولا ہاں بیچ دوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بولا میں دوسری بنا لوں گا۔ اس نے دوسری بنائی، وہ بھی اچھی بن گئی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بیچ دی۔ اب اس شخص کو کیا تھا؟ جلدی تھی، کہاں؟ دوسرے شہر جانے کی۔ کیوں تھی جلدی؟ لیکن اب کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ اس کا اصل مقصد پیسہ تھا، اس کو یہی مل رہا ہے، وہ نہیں جا رہا۔ یعنی اضطراب اس کا پیسے کے لیے تھا، وہ نہیں جا رہا، وہ یہیں رک گیا، وہ یہیں کشتیاں بنا رہا ہے، اب وہ وہاں نہیں جا رہا۔ وہ اذان محترم، اضطراب ہے کس چیز کا ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا، وہ مولا کیوں آئے؟ اضطراب ہے، امام آ جائیں۔ لوگ بعض اوقات میں اپنی مشکل کا حل چاہ رہا ہوں امام سے، معاشرے کی مشکل میرے سامنے نہیں ہے، سوسائٹی کی مشکل میرے سامنے، حتیٰ امام غیبت میں ہے، میں ان کو نہیں چاہتا کہ آپ آئیں، آپ کا یہ پوری دنیا اسلام میں آئے، نہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اپنی مشکل حل کرانی ہے۔ وہ بھی یہ اضطراب، یہ الاجل یعنی گشائش پیدا ہو۔ اب دعا بھی پڑھتے ہیں، فرج ہے، دعائے فرج بھی پڑھتے ہیں، اس میں جانے میں ہوتا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات اضطراب ہے یا نہیں ہے، میرے سوال ہے، اس کو اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر ہے تو کس چیز کا ہے؟ اپنی مشکلات میں گشائش کا ہے۔ فرج کے معنی گشائش کے ہیں، کھل جانا۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، حدیث بھی ہے کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ انتظار ہے، کس کا؟ گشائش کا، فرج کا، فرج ہو جائے، گشائش ہو جائے۔ لیکن کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے یا پورے عالم کے لیے؟ یہ جب تک ہم اپنے آپ اس کو سولو نہیں کریں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو مثلا بچے کو، جوان کو اپنا کوئی مثلا کوئی کام ہے، کوئی اپنا انٹرسٹ ہے، والدہ نے اس کو بولا کہ بیٹا جاؤ، جا کر فلانی چیز لے آؤ، گھر میں ضرورت ہے مثلا، نہیں ابھی نہیں جا رہا میں، ابھی چلا جاؤں گا، ابھی مطلب ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ اور اگر ابھی اسے کسی دوست کی فون آ جائے اور اس کے انٹرسٹ کی چیز کوئی ہو رہی ہو کہ وہ کرنی ہے، تو فوراً وہ بغیر بتائے، اور رات کا ٹائم نکل جائے گا، تو آپ پوچھیں گے بھائی ادھر بھی تو ضرورت تھی، وہ جو ضرورت گھر والدہ نے کہی وہ بھی تو ضرورت تھی، اور یہ جو تم خود اٹھ کے چلے گا، یہ اپنا انٹرسٹ کس میں ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ یہ بعض اوقات ہم سے، میں ایسا باپ ہوتے ہوئے بچہ مجھ سے بولتا ہے کہ بابا یہ چیز کی ضرورت ہے، میں دھیان ہی نہیں دیتا، بچہ بیٹا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بعد میں کریں گے، بہانہ کر دیتا ہوں کوئی نہ کوئی۔ لیکن وہیں جو میری اپنی کوئی ضرورت ہو، رات کو 3 بجے بھی چلا جاؤں گا میں، کیونکہ میں اس کی اس ضرورت کو اہمیت نہیں دے رہا۔ تو یہاں ہم سب کو اپنی ضرورت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ کیا ہم سب کو امام کی ضرورت ہے؟ اگر ہے، مسترب ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس ہونے تک کا جو سفر ہے وہ طے کر رہا ہوں۔ مہمان بلانا چاہتا ہوں میں امام کو اپنے گھر پہ، مہمان ہر کوئی بلانا چاہے گا، کون منع کرے گا؟ ابھی میں کہوں میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، وہ آپ منع کریں گے؟ نہیں، بولے ہاں مولوی صاحب آپ ہماری آنکھیں، آپ کا گھر ہے، آپ جب دل چاہیں آئیں۔ بولے ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، مولا کے نوکروں کے بھی نوکر نہیں ہے شاید، لیکن اگر امام کے لیے بولیں مولا کے لیے گھر سجا رہے ہیں تو کوئی بولے گا نہیں ہے۔ لیکن کیا گھر ریڈی ہے؟ کیا گھر تیار ہے؟ اور گھر در و دیوار سے تیار نہیں ہوتا، گھر افراد سے بنتا ہے۔ افراد ہیں امام کے لیے، امام کے ساتھ تیار ہونے کے لیے اذان مت۔ رات و قدار انسان گریہ کرے، الاجل کی دعائیں کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ تڑپتا رہے، اور پھر امام تک پہنچے۔
ایک عالم دین نجف کے، انہوں نے بڑی مشکل سے کہیں سے عمل ڈھونڈا کہ جس سے امام سے ملاقات کیوں کرنی تھی ان کو کچھ سوالات تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سوالات کے جواب ملیں، وہ تشنگی تھی، علم کی تشنگی تھی، عالم تھے، کو نجف سے کہتے ہیں باہر جا کر انہوں نے بہرحال ایک کوئی اثار بنا کر وہ دو عمل کرتے رہے، امام آ گئے، امام نے بولا کہ کیا کام ہے؟ اب ان کو ذہن میں نہیں ہے کہ مطلب امام آ جائیں گے، تو کہہ رہے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے آپ جائیں۔ تو امام نے ایک دو دفعہ پوچھا تو امام نے بولا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں کہ سوال نہیں ہے۔ جتنی دیر میں اس کو احساس ہوا امام آگے جا چکے تھے۔ یہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ وہ پیچھے امام کے، امام آگے جتنا تیز چلے امام اور دور ہو جائیں، جتنا تیز چلے۔ جاتے جاتے کوئی وادی سی تھی، کوئی نخلستان سا تھا، دیکھا ایک دروازہ ہے، امام نے کھولا، امام اندر چلے گا، یہ بھی پیچھے چلے گا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے، کہا اچھا رک جائیں۔ پھر دروازہ کھولا، دیکھا جا کہ امام تشریف فرما ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، امام بیٹھے ہوئے۔ اب جب یہ اندر گئے انہوں نے امام کو سلام کیا اور بھول گئے امام کو دیکھ کر، ارے امام ہے، وہ خوش قسمت تھے بہرحال امام کو دیکھا، امام کو دیکھ کر بھول گئے سوال کیا کرنے تھے، بھول گئے۔ امام سے التماس دعا کی اور دعا کی درخواست کی اور باہر آ گئے۔ باہر جیسے ہی آئے تو ایک دم یاد آیا مجھے تو امام سے سوال پوچھنے تھے۔ پھر دوبارہ دروازے کو دق الباب کیا، دیکھا وہ شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے، کہا امام تو نہیں ہے، کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ابھی تو امام تھے۔ تو وہ شخص تھا، وہ کہنے لگا آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے جھوٹ کا الزام میرے پہ لگایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں ابھی اندر سے آیا ہوں۔ کہا مگر ابھی نہیں ہے، اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے امام۔ ہاں لیکن ایک امام کا شاگرد ہے، اگر سوال پوچھنے ہیں کو پوچھنا ہے تو آ جاؤ۔ وہ اندر گئے تو دیکھا اندر سید ابو الحسن اصفہانی جو اپنے زمانے کے مراجع تھے نجف میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دے دی، یہ مطمئن ہو گئے۔ اب یہ واپس آئے تو نجف آتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ واقعاً سید ابو الحسن اصفہانی، یعنی وہ اس مقام پہ ہیں کہ وہ امام کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے نا شیطان کا کہ مطلب ایک اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ اتنا بڑا وہ ہے، سب کچھ ہے، ابھی یہ سوچ رہے تھے تو انہوں نے بولا چلتے ہیں سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر چلتے ہیں۔ جیسے ہی گئے دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو سید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ آئے گا اس کے لیے دروازہ کھول دینا۔ وہ آیا، انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کیا دیکھا سید اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کھولا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اگر انسان اب سید ابو الحسن اصفہانی کی شخصیت واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ان کے جوانی سے لے کر کے کیسے وہ اپنے امام سے متصل ہوئے۔ صرف اس پورے واقعے کا ایک چیز پیش کرنی ہے، اس لیے میں نے واقعہ پیش کیا۔ ان کو شروع سے یہ تھا کہ جب وہ اصفہان کے قریب گاؤں میں رہتے تھے، وہ اس لیے طالب علم بنے تھے کہ انہوں نے کہا مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی۔ جبکہ ان کے والد صاحب آئے ایک دفعہ ان کی حالت دیکھ کر ان کو لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اس غربت فقر کے عالم میں رہنا قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تڑپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سامنے شخص کو مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، ہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے کا شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے اندر اس قابلیت کو پیدا کرے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائے کہ جہاں اسے استعمال کیا جائے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس اضطراب کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں بہرحال معرفت امام پہ بحث تھوڑی اور بڑھے گی، گفتگو صفات پہ، القاب پہ، امام پر جائے گی، لیکن پہلے ریڈی تو ہوں، کیونکہ میں صرف آپ کو یہاں ڈیٹا فلوٹ کرنے نہیں آیا کہ مطلب میں آپ کو ڈیٹا دیتا جاؤں، اول تو میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے بھی نہیں، میں تو ویسی
کٹ پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آ کے، کاپی کٹ اور پیسٹ، باقی تو خداوند متعال جو ہے وہ ہر کسی کو پیغام دیتا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہم چیزیں لے لیں، نہیں، ہم آمادہ تو ہوں، ریڈی تو ہوں ہم. یہ معاشرہ سازی بہت مہم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادھر مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے، باہر بارش ہوئی، 1-2 دن ہوئی اور زمین خراب ہو گئی، مگر اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ باہر بیٹھے، لوگ مجلس سننے آئیں، تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ کمیٹی کا کیا کام ہے کہ بھائی مٹی ڈالیں، پانی نکالیں، جگہ کو ہموار کریں تاکہ بیٹھا جا سکے. وہ بھی ایک بڑی سادی سی مثال ہے. ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ پر آپ چاہتے ہیں کہ جہاز اترنا چاہیے. خوب جہاز اترنے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کرنا، خوب کیسے لینڈ کرے گا؟ ڈامر وہ ہے، جگہ اتنی اسٹرینتھ ہے. خوب ہر چیز کے ڈاؤن لوڈ کے لیے کیپیسٹی چاہیے. نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے موبائل کا، موبائل میں جگہ نہیں ہے، وہ نہیں کرے گا. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، نہیں ہوگی. خوب آپ کے موبائل میں میموری نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے. خوب معاشرے میں امام کو چاہتے ہیں تو معاشرے میں ظرفیت ہونی چاہیے، معاشرے میں کیپیسٹی ہو کہ اس نور کو ایکسیپٹ تو کرے. معاشروں میں ظرفیت نہیں تھی امام کو قبول کرنے کی. کوفہ نے کیا کیا؟ نہیں تھی ظرفیت. کتنے لوگ اٹھے کوفہ سے، نہ تھی بصرہ میں، نہیں کر پائے. مدینہ جیسا شہر ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا. من کنتو مولا فہذا علی مولا، کتنی پرسنٹیج مدینہ سے تھی؟ میکسیمم پرسنٹیج مدینہ سے تھی، مگر بھول گئے. ظرفیت چاہیے، ظرفیت، کیپیسٹی. ولایت ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ولایت قیمت مانگتی ہے، قیمت مانگتی ہے. کہنا آسان ہے، عمل پر جب آتا ہے پھنس جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. آپ کے سامنے مسلمان دیندار تہجد گزار نہیں قبول کیا، نہیں قبول کیا. خواص تھے کوفہ میں، خاص لوگ تھے، چھوٹے لوگ نہیں تھے، خاص لوگ تھے. کیوں نہیں کیا؟ اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی. کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. تو ہم کیوں انتظار کریں کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جائے؟ ہم ابھی بہرحال ٹیسٹ کے اندر ہی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنی فارمیشن کرتے، سوسائٹی کی فارمیشن شروع. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہرحال خصلتیں کہ انسان مومن کے اندر ہونی چاہیے. مثلا امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کو سلام کرو. تمہیں کو برا بلا بولے تم اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. یعنی کیا؟ یعنی تم سے کوئی غلط بیہیو کرتا ہے تم اس سے پازیٹیو رہو. اب یہ ایک سوسائٹی کا ایشو ہے. کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے امام جعفر صادق سے بھی ہے، جو حدیث عنوان بصری ہے. صلوات بھیج دے محمد، اللہم صلی علی محمد. امام اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برا کہے 10 بار تو بھی تم اسے 10 بار نہیں برا بولو، 1 بار بھی برا مت کہو. ہمیں تو کوئی یہاں 1 دفعہ برا کہتے ہیں ہم اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ سوسائٹی کی فارمیشنز کے رولز ہیں. یہ سوسائٹی کے لیے امام نے بیان کیے، کو باہر کے لیے تو نہیں بیان کیے. کیا سوسائٹی اس پر عمل کرتی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں نہ دے، یعنی کچھ تمہیں نہ دے مگر تم دو اس کو. ہے معاشرہ ایسا؟ پڑوسیوں سے کچھ مانگ لیا، وہی ضرورت ہے، پڑوسیوں نے نہیں دیا، وہ تو ہو سکتا ہے نہ ہو یا کوئی وجہ ہو. اب انہوں نے کچھ مانگ لیا، نہیں ہم کیوں دیں بھائی، ہم نے جب مانگا تھا نہیں دیا انہوں نے. پانی بند کر دو ان کو، پانی نہیں دو، بھی بجلی نہیں دو ان کو، پانا تک نہیں کوئی ضرورت نہیں دینے کی، واپس نہیں دیں گے. معاشرہ رشتہ داروں میں آپ دیکھیں،
ہم ان کے گھر گئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہوتا ہے نا مقابلہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں؟ ہم سوسائٹی ڈیزائن کر رہے ہیں؟ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، باہر سے نہیں ہے. جانے محترم، میں باہر والوں کے لیے نہیں بول رہا، ہم اپنے لوگوں کے لیے. مولا کے حرم میں جا کر گریا کریں گے، دعائیں کریں گے، ذریعہ پکڑ پکڑ کے باہر نکلیں گے حرم سے. بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان بہن بھائیوں پہ جو حضرت عباس کے روزے پہ جا کر گریا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے سوسائٹی کی فارمیشن کیسے کر رہے ہیں. مطلب ہم امام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کٹ جائے، دور ہو جائے، تم وصل ہو جاؤ اس کے ساتھ. کیوں؟ اچھا دنیا رہنے کی جگہ تھوڑی ہے کوئی جس کی خاطر اتنے زیادہ ہیں آپ. جانے محترم، دنیا دونوں ہیں. اگر نہج البلاغہ، خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے، نہج البلاغہ پڑھیں. نہج البلاغہ دنیا جو مذموم ہے، یعنی جو دنیا ریکوائرڈ نہیں ہے، یعنی ایسی دنیا نہیں ہونی چاہیے، اس کا، اور جو دنیا ممدوح ہے، جس دنیا کی تعریف کی گئی ہے، جو ریکوائرڈ ہے، دونوں کا ذکر کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دو، نہ ایسا نہیں ہے. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ میں، یعنی میرا سلام ہو میرے بھائی پر. کون بھائی؟ کہ جس نے دنیا کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھا اور وہ شخص میری نظروں میں بڑا ہو گیا ہے. یہ مولا متقیان کہتے ہیں تفاسیر کے اندر. بولے یہ کون شخص ہے جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے؟ کون ہے یہ بھائی؟ کوئی خاص شخص نہیں ہے، کوئی بھی شخص جس نے اپنی نظروں میں دنیا کو چھوٹا کر دیا، مولا کہہ رہے ہیں میری نظروں میں وہ بڑا ہو گیا ہے. اب یہ دنیا، اب یہ کون سی دنیا کہ جس کو انسان، وہ دنیا کہ جو فریب دیتی ہے، وہ دنیا کہ جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے. دوسری طرف یہی دنیا ہے، روایات میں حدیث کے اندر ہے کہ یہ دنیا ہی تو ہے کہ جہاں پر پروردگار رزق اتار رہا ہے. یہی دنیا تو ہے جس میں ملائکہ کا نزول بھی ہے. یہی دنیا تو ہے جس میں وحی بھی نازل ہوئی. یہی دنیا ہے جس میں انبیاء سجدے بھی کر رہے ہیں. یہی دنیا ہے جس میں مسجد بھی ہے، جہاں ذکر الہی ہوتا ہے. یہ بھی تو دنیا ہے. ہر وہ چیز جو فریب دے، خدا سے دور کرے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو سوشل ویلیوز ہیں، یہ کیوں پرابلم میں ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کوئی قطع رحم کرے تم صلہ رحم کرو، کوئی تمہیں نہیں دے تم اس کو دو، کوئی تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، کوئی تمہیں برا بولے تم اس کو سلام کرو. یعنی بالکل اپوزٹ. کیوں؟ کیونکہ امام سوسائٹی کا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر ہے. امام جانتے ہیں سوسائٹی کیسے ڈیزائن ہونی ہے، امام جانتے ہیں سوسائٹی چلے گی کیسے. مگر وہ حدیث جو آپ بچپن سے، جو بزرگ ہو گئے ہیں، جو جوان ہو گئے ہیں، جو شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو آخری زمانے میں کیا ہوگا، ایپوکلپس میں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا کہ فیوچر فکشن جو ہے وہ ہر آدمی کو اٹریکٹ کرتا ہے. کوئی فکشن یا فیوچر کی اینیمیشنز بھی ہوں، چیزیں بھی ہوں نا، تو انسان کو بڑا شوق ہے. ابھی بچے میرے بچے ان سے بابا پاسبل ہے ٹائم مشین بن جائے، ہم آگے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں. وہ بھی فکشن ہے، شوق ہے کل کیا ہوگا، آخری زمانے میں کیا ہوگا. مگر میں اپنی بہرحال بہت عرصے سے جب ہم بہرحال جو پڑھنا شروع کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب خاتون اپنے سر پہ سونا، چاندی، زیور یا جو بھی بہرحال مہنگی چیز لے کے جائے گی، کوئی شخص غلط نیت کی نگاہ یا لالچ کی نگاہ نہیں کرے گا. سنتے ہیں نا کون سا زمانہ ہے؟ آخری زمانہ. امام کا جب ظہور ہوگا تو ایسا ہوگا. یعنی لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ختم ہو چکی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہیلپ کریں گے. یہ کب ہوگا؟ آج شروع کریں گے تو ہوگا. مطلب مجلس میں کسی کا موبائل رہ گیا تو ابھی کیا کریں؟ اللہ مولا نے موبائل دے دیا. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسرا ڈھونڈیں جس کا موبائل ہے بھائی، دیں انتظامیہ کو دیں.
کیسے ہوگا؟ جب دنیا سے کٹیں گے نا تو کسی چیز کی قیمت نہیں ہے، صرف خدا بس. وہ راضی سب راضی، وہ راضی نہیں ہے کچھ بھی راضی نہیں. مشکل ساری یہی ہے. یہ جو ظلم ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا ہے. معاشرہ سازی کیوں نہیں ہو رہی؟ دنیا. جیسے ہی آپ دنیا کو اپنی ایڈجسٹ کریں سب صحیح ہو جائے گا. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم تو گھر میں نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ہم تو اکھڑ جاتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے امام زمانہ کی حکومت میں؟ مجھے آپ بتائیں. جوان وہ تو بچے یہ میں سارا دن کام کر کے آیا، امی یہ آپ نے کیا کھانا بنایا ہے، یہ کیا ہے یہ؟ بتا آپ انسان اپنی حالت میں. شخص آیا اپنی زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سارے دن ٹریفک ہے، تھکا ہوا ہے. سوشل پرابلمز ہیں، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، پرابلم ہے، سالو ہونی چاہیے. حکومت کا کام ہے، حکومت کے لوگوں کا کام ہے. آپ لائٹ کا ایشو، ٹریفک کا ایشو، پانی کا، نکاسی، سب سالو ہونا چاہیے. بٹ اسٹل آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، ہر جگہ پرابلم ہے. الگ پرابلم ہے لیکن پرابلم ہے. لیکن یہ پرابلم اسٹریس ایجاد کرتی ہے، انگزائٹی پیدا کرتی ہے، ایک آدمی کو ڈسٹرب. اب آپ گھر آئے اور آپ بچے کے ساتھ آپ کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ اب یہ بیہیویئر ایٹیٹیوڈ آپ کا ایسا ہو. اذان محترم میں بہت پہلے واقعہ پڑھا تھا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اذان محترم بہت بڑے عالم، بہت بڑے فلاسفر، علم نجوم، میتھمیٹیشین، بہت ایکسپرٹ تھے، فقیہ تھے، مجتہد عالم. گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ جہاں کے تھے عامل کے نارتھ، وہ وہاں چلے جاتے تھے گرمیوں میں تاکہ وہاں تھوڑا موسم بہتر ہے، تاکہ پڑھائی کنٹینیو رہے، پڑھتے رہیں. تو ان کے داماد نے غالباً اس بات کو کوٹ کیا کہ وہاں پر کچھ بچے تھے، گھر میں بچے کھیل رہے تھے، تھوڑا شور مچایا. انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا بچوں کو. اب آپ سوچیں اتنی بڑی شخصیت ہوگی، ان کے ڈانٹنے میں ان کا ڈانٹنا کیسا ہوگا؟ وہ بھی ہمارے ڈانٹنے کی وجہ نہیں ہوگا. ڈانٹ دیا. ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے بس پکڑی، یہ سیدھے وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں کہ تبریز پہنچے. کہاں پر؟ کہ جہاں پر ان کے استاد تھے، حسن الہی طباطبائی، وہ ان کے استاد، ان کے پاس پہنچے. جیسے ہی پہنچے انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا، خود انہوں نے کہا کہ رات کو استاد یعنی آیت اللہ قاضی خواب میں آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسن زادہ سے کہنا کیا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے. سوسائٹی ایسے نہیں ہو سکتی. میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں خالق راضی نہیں اگر مخلوق راضی نہیں. خالق نے دین ایسا بنایا کہ جو بغیر مخلوق کے پرواز نہیں کر سکتا. یا وزانے محترم خوب یہاں سوسائٹی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. خوب حدیث ہے، خود یہ بھی امام باقر علیہ السلام سے ابن جندب سے روایت یہ پیش کی گئی ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. پہلی، انسان کے پاس وہ تقوی کہ جو اسے حرام الہی جو اللہ نے حرام کیا اس سے دور کر دے. یعنی ایسی پاور کہ جو حرام سے آپ کو روک دے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کس سے؟ وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں. اگر آج کی لینگویج میں دیکھیں تو تقوی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کے اندر انسٹالڈ ہو جائے اس کو وہ حرام کام سے دور کر دیتا ہے. یہ پہلی کوالٹی. اگر یہ کسی کے پاس ہے، تقوی الہی کسی کے پاس، پرہیزگاری یعنی خوف خدا ہونا کہ حرام کام نہیں کروں میں، اگر یہ ہے
تو یہ ایسی کوالٹی ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بچا دیتی ہے۔ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، میرے اندر تقویٰ کا کون سا سٹیج ہے؟ وہ بھی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کتب علیکم الصیام، ماہ مبارک رمضان کی جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے بھی روزوں کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلے والی قوموں پہ تھا، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کر سکو، شاید تم یعنی روزہ تقوی۔ یا مثلا سورہ بقرہ کی آیات جو شروع کیا تو قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ کتاب اس کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو کبھی میں نے سوچا بیٹھ کے کہ تقوی ہے کیا؟ کیونکہ یہ بعض لفظ ایسے ہیں جو ہم نے بچپن سے سنے ہوتے ہیں لیکن اگر روک کے پوچھ لو تو معنی بھی نہیں پتا ہمیں ہوتا ہے۔ مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی معاشرے کا، ابھی کل میں بولتا ہوں کسی کو موبائل پکڑ کے سب سے 2-4 لفظ دے دیتا ہوں، سب کے انٹرویو ویڈیو بنانا شروع کر دیں تو بعض اوقات لفظ پتہ ہوتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس کو ایلوبریٹ نہیں کر سکتے، ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو آپ خود کبھی بیٹھیں کہ اتنا جب قرآن متقین کی ہدایت ہے اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ امام المتقین، متقین کے امام المتقین نے ایک خطبہ بیان کیا ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ خطبہ متقین نہج البلاغہ میں کہاں پر ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ بھائی متقین ہے، جب قرآن متقین کو ہدایت دے رہا ہے، امام متقین کا ہے، تقوی کا اتنا ذکر ہے، حدیث و روایات میں اتنا ذکر ہے، تو کیا مجھے زندگی میں کبھی فرصت نہیں ملی کہ میں امام کا قول ہی پڑھ لیتا کہ متقین ہوتے کون ہیں؟ تو سوسائٹی کیسے بنے گی؟ اس میں پریشان مت ہوں آپ، پریشان نہیں ہو، بالکل پریشان نہ ہو، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ سٹریس بھی نہیں لیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ قال امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں انسرٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم معاشرے کو کیسے بنائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کون قال، مطلب آج کل کون ہے یہ؟ بہرحال تو آج کل بہت زیادہ ایلن مسک، کالا ایلن مسک جو ہے اس سے آپ سوسائٹی بنائیں گے، یا اور جتنے لوگ ہیں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بہت سارے، کون بتائے گا معاشرہ کیسے بنے گا؟ عزیزان محترم، وہ یہ زیادتی کس کے؟ اپنے ساتھ ہے نا، ہم نے کی ہے زیادتی، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، واللہ آپ کا قصور نہیں ہے، میں اپنا قصور سمجھتا ہوں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کالا امام علی، یا علی، شکر ہے بچے نعرہ مار لیتے ہیں، ورنہ لوگ کہیں مولانا کی مجلس میں تو نعرہ وارہ بھی نہیں لگتا، صلوات بھیجتے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، بہرحال لیکچرز موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خطبہ متقین پہ میرے بھی لیکچرز موجود ہیں اور علماء کے بھی ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں شاید اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لیے باقاعدہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک صفت متقین کی کمپیئر کریں، واللہ اپنے آپ کو کم مت سمجھیں، شرمندہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں کہ مطلب میں مولانا صاحب جو باتیں کر رہے تھے میرے اندر نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے اندر بھی نہیں ہے بھائی، میرے اندر بھی نہیں ہے، میں خود پھنسا ہوا ہوں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوتا ہوں بیسیکلی میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں خود صحیح ہو جاؤں۔ ایک کوالٹی تو ہو، ایک کوالٹی، اور میں اکثر یہ کوالٹی میرے ذہن میں آتی ہے نا، میں اس کو آپ یقین کریں نہ جھوٹ ہے نہ ریاکاری ہے نہ کسی کو دکھانا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، ایک کوالٹی یہ میرے ذہن میں جب بھی آتی ہے نا میں اس کو انجام دے دیتا ہوں۔ خطبہ متقین کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، بہت ساری، ایک کوالٹی کیا ہے؟ متقین رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات ہے، مغرب کے بعد رات ہے، آپ گھر میں مغرب کی نماز پڑھیں، باہر پڑھیں، عشاء پڑھیں، کہیں پڑھیں، کھڑے ہو کر 5 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر دیں، مشکل کام ہے۔
ایک کوالٹی ایڈ ہو گئی. کس کی؟ متقین کی. کس نے کہا تھا؟ مولا متقیان نے. ایک ایک کر کر ایڈ آن کریں. آہستہ آہستہ سال اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ 6 مہینے میں یا 6 مہینے میں 6 کوالٹیز پیدا کروں اپنے اندر. ٹارگٹ بنائیں. اذان محترم، خوب یہ پہلی چیز ہے. حدیث وہی واپس آتا ہوں. اذان محترم، خوب حدیث کیا ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں اگر کسی کے پاس ہیں، امام فرماتے ہیں، تو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. پہلی تقوی الہی، جو اسے حرام سے بچائے، جو خدا نے جس کو حرام کیا اس سے بچائے. خوب دوسری چیز کہ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ہے؟ خوش اخلاق ہونا، اچھا اخلاق جس سے وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہو. اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ ہم بہت بولتے بھی رہتے ہیں اور مسلسل بولتے بھی رہیں گے اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں. کردار اچھا ظاہری لباس سے نہیں ہوتا، کردار انسان کے اندر سے اچھا ہوتا ہے. اس کے لیے انسان اپنی طرف متوجہ ہو، اپنے کوئی اس کا اچھا دوست ہو، اس سے بولے کہ میرے اندر برائیاں کیا ہیں بتاؤ. کیونکہ جو اچھا دوست ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کا ذکر نہیں کرتا. اچھا دوست وہ تنہائی میں آپ سے ذکر کرے گا اگر وہ اچھا ہے. اگر دوست صحیح نہیں ہے تو آپ کی برائی پہ خوش ہوگا، بلکہ بتائے گا بھی بولا اچھا ہے، برا کرنے دو. کوئی دوست اپنا اچھا ویل وشر کہ جو بہرحال آپ کے کردار کی سازی کر سکے. دوسری چیز اچھے کردار کو کرنے کے لیے بکس، کتابوں کا مطالعہ کریں. دنیا جان کی چیزیں پڑھتے ہیں، دنیا جان کا سٹف پڑھتے ہیں. اگر آپ کتاب خرید نہیں سکتے، کتاب کھول نہیں سکتے، تو PDF پڑھ سکتے ہیں، سافٹ ویئر پڑھ سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. شیعہ ٹول کٹ پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کریں. کتابیں اردو میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں، سب کتابیں اس کے اندر ہیں. وہ بھی ایک اخلاق کی کتاب. اخلاق کی کتاب معراج السعادہ اردو کے اندر اخلاق کی کتاب ہے. وہ اخلاق کی کتابیں پڑھیں. ایک کتاب ہم نے بھی ترجمہ کروائی اور وہ گامائیے یعنی سیر و سلوک کے ابتدائی راستے. خوب اخلاق کی کتاب ہے، امام کی حدیث ہے، اس کی تشریح ہے. خوب کم از کم زندگی میں اتنی چیزیں پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں. خوب اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں. آپ صحیح تو شہداء کو کربلا میں دیکھیں، دشمن نے سب ختم کر دیا، مگر اس کے بعد امام حسین اس کے باوجود بھی کھڑے ہوئے دشمن کے سامنے عصر عاشور تک ہدایت کر رہے ہیں. کردار کیوں؟ کیونکہ ہادی ہے خدا کی طرف سے. ابھی بھی میں معاف کر دوں گا تمہیں، اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا، پلٹ آؤ. امام کی ہدایت، اخلاق. دشمن رستے میں جب پہلے روکا، پیاسا تھا، پانی پلا دیا. اخلاق ہے، کردار ہے. ایک جنگ میں جب مولا متقیان کے ساتھ تھے، دشمن نے پانی بند کر دیا، امام حسین کو بھیجا، جاؤ بیٹا. امام حسین گئے، جا کے پانی کھول کر آئے، پانی کا حصہ چھین کر آئے، اپنے قبضے میں لیا. پھر امام نے کہا کہ پانی لو لیکن پانی دشمن پہ بند نہیں کرنا. کیا ہے یہ؟ اخلاق ہے، کردار ہے. اس نے برا بول دیا، آپ نے بولا. اس نے ایسا کر دیا. آپ اپنا فلٹر لگاتے ہیں. آپ فلٹر تو سب کو پتا ہے نا، فلٹر پکچرز کھینچنے کے لیے کتنے سارے فلٹرز ہیں. فلٹر لگاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، اپنا رنگ بدل دیتے ہیں، شارپنیس، لائٹ سب چینج کرتے ہیں نا آپ پکچر پہ. فلٹر لگائیں اپنی پرسنالٹی کے، کہ جب یہ پرسنالٹی باہر نکلے تو خوبصورت باہر نکلے. فلٹر لگائیں فلٹر. کوشش جھوٹا نہ ہو، فریب نہ ہو، اوریجنل ہو. اتنی لیئرز ہوں کہ سامنے والا اگر نیگیٹیوٹی بھیج رہا ہے تو وہ میرے تک آتے آتے ختم ہو جائے. جیسے اسرائیل کے وہ میزائل تھے نا، وہ مارنے کے لیے اڑتے تھے، وہ اپنے اندر گر گئے. وہ کیوں؟ کیونکہ کمزور ہو گئے تھے بیچارے، گھوم گئے. کیوں؟ کیونکہ سامنے طاقت ولایت کی تھی. خوب یہ ضروری ہے.
اور جانے والا ہوں خوب یہ جب پاور ہو تو نیگیٹیوٹی گر جاتی ہے سامنے سے. خوب انسان اپنی پرسنالٹی سے اتنی چیزوں کو پروڈیوس کر سکتا ہے کہ سامنے چیزیں گر جاتی ہیں. طاقت ہے، روب. خوب یہ کردار ہے. کتنی دنیا مقام معظم رہبر آیت اللہ خامنہئی کے خلاف کتنا پروپیگنڈا. ہم نے بھی کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، شیعوں نے بھی اپنے ہی مراجوں کو کم کرنے کے لیے. آج دنیا کے سامنے پورے اسلام کا علم کس کے ہاتھ میں؟ اب صرف اس کو نظر نہیں آئے گا جو نابینا ہے، لیکن اگر وہ نابینا ہے اور دل سے بینا ہے تو آواز ضرور آئے گی اس کو. اذان محترم، ہم تو پہلے بھی کہتے تھے بھائی نہیں مانتے نہیں مانو، مہاراجے ہیں، عالم ہیں، وہ احترام کرو. کسی نے بھی نہیں بولا مانو یا نہ مانو، لیکن ابھی تو ازہر من الشمس ہے. اب تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ سید نہ ہو، اللہ کا نظام ہے. دیکھیں خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، نظام الہی کسی کا اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے. اب اللہ نے انتخاب کیا ہے تو مجھے آپ کو کیا پرابلم ہے قبول کرنے سے؟ کیوں نہیں کر رہا میں قبول؟ کیا مشکل ہے؟ آپ کے ملک کی اپنی حکومت مان رہی ہے، پارلیمنٹ مان رہی ہے، وزیر دفاع گفتگو کر رہے ہیں، ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے. اب کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ کس کو پرابلم ہے؟ جس کو پرابلم ہے وہ اسرائیل ہے بھائی، وہ امریکہ ہے. تو کیا جو نہیں مان رہا وہ اسرائیل اور امریکہ کا ماننے والا ہے؟ ابھی آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی بھی اگر حق نہیں پہچانا تو پھر کبھی بھی نہیں پہچانیں گے. جانے محترم، پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ جس طرح بعض اوقات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں تو بھی لوگ الزام لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر کہ جب جناب مسلم کوفہ آئے اور وہاں آئے لوگوں نے کیا بولا، بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں امام خود آئیں گے. بھائی امام نے بھیجا ہے، امام نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ میں جو بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ سقہ من اہل بیتی، یہ میرا مورد اطمینان ہے، بھروسے کا شخص ہے جسے بھیج رہا ہوں میں. لیکن اگر ابھی بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ تشیع جیسی یہ عالم اسلام ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں، فرقہ کوئی نہیں ہے. نہ رہبر نے کبھی، آپ دیکھیں اہل سنت کے علماء، سب علماء تک کرسچن دوسرے لوگ آتے ہیں اصل میں باپ کی طرح سب پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. ایسا شخص اس دور میں نعمت الہی ہے. اذان محترم، ہم سمجھ نہیں رہے، اور ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں اللہ نے جس کام کے لیے چنا ہے وہ شخص اپنا کام انجام دے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ بغیر ولایت کے ایکسیپٹ کیے نہیں ہوتا. ایسا پوری دنیا طاقت میں لگی ہوئی ہو ختم کر دے، لیکن ایک شخص کے زبان کے جملے دشمن کو لرزا دیں. یہ طاقت ہے ولایت کی. یہ ہے درس کربلا، یہ ہے مجاہد راہ کربلا. یہ ہے. وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کانوں کو ان لبوں کی طرف متوجہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے، اطاعت آسان نہیں ہے جانے موت. اور یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں کہ ابھی کہانی ختم ہو گئی. نہ، ابھی تو ابتدائے عشق ہے. ابھی آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ابھی تو جس کو جان پیاری ہے وہ پھر اپنا قبلہ کعبہ بدل لے. جس کو زندہ رہنا ہے اور شرمندہ نہیں ہونا وہ صرف پیچھے چلے. کیونکہ یہاں یہ تو راستہ ڈاکٹر شہید نقوی اللہ مقامہ خدا ان کے درجات بلند کرے، بانی آئسو تھے. تنظیم، منظم ہونا سب انہوں نے سکھایا. ان کا جملہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پہلے راستے سے اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے. جملہ ڈاکٹر شہید نقوی کا کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے. اصل راستہ ہی انتخاب یہی کیا ہے، شہادت پہ جاتا ہے. وہ اگر شہادت سے ڈر ہے تو بھائی پھر راستہ بدل لو. پھر یہ راستہ شہادت پہ لے کے جائے گا.
یار امام کا ظہور ہوگا، یار امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ ہو، جلد سے جلد ہو۔ امام کا ظہور ہوگا، عزیزان محترم، مٹھائی نہیں بٹے گی، سختی آئے گی، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ تیار؟ تیار نہیں ہوں تیار، طلب کروں خدا دے۔ شب عاشور، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا صبح دیر نہیں ہو، بیٹا پیچھے نہ رہ جانا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اصل حیات امام ہے۔ جناب ثانیہ زہرا اپنے بھائی کی خدمت میں آئیں، بھیا دشمن میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ساتھ دینے کوئی نہیں آئے گا۔ غربت اہل بیت۔ امام نے کہا نہیں، ہمارے لشکر میں بھی کوئی آئے گا، کوئی آئے گا۔ امام بھی انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے گا۔ ایک مقام آیا کہ جہاں امام نے پرچم علم سب میں تقسیم کیے، ایک پرچم اپنے پاس رکھ لیا۔ کسی نے کہا مولا ہمیں دے، کہا نہیں، اس پرچم والا آئے گا۔ امام نے خط لکھا، حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ فقی کہہ کے پکارا، فقی، صحابی پیغمبر ہیں، امام حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، فقی کہہ کر مخاطب کیا۔ کیا کہا؟ حبیب، دشمن نے ہمیں کربلا میں گھیر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ اگر تم قیامت میں رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو آ کر ہماری مدد کرو۔ اب یہ خط جب قاصد لے کر پہنچا، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد۔ ایک دم دوڑتے ہوئے گئے، خط دیکھا، تحریر حسین کی تھی، پہچان گئے، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا، پڑھنا شروع کیا، رونا شروع ہو گئے، گریا شروع ہو گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ خط پکڑا دیا، کہا کیا سوچا ہے؟ کہا تمہاری فکر ہے۔ عزیزداران محترم، تاریخ کے جملے ہیں۔ خاتون نے کہا میں یہ خاک پھانک کر زندہ رہ لوں گی مگر تم حسین ابن علی کے پاس جاؤ۔ ایسی خاتون تاریخ میں تھیں تو دنیا چلی۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا دیا، کہا ایسے اس کو ٹہلانے، کیونکہ کوفہ میں پہرے لگ چکے تھے، آزادی سے نکل نہیں سکتے تھے، کہا اس کو ٹہلاتے ٹہلاتے ہوئے لے جاؤ فلانی جگہ۔ خود بازار کے بہانے سے نکلے کہ جیسے بازار میں جا رہے ہیں، کچھ خریدنے جا رہے ہیں۔ بازار میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خضاب خریدنے آیا ہوں۔ مسلم، حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں مسلم سیدھے کربلا چلے گئے، گھر بھی نہیں گئے۔ حبیب جس مقام پر غلام کو بھیجا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا مضطرب ہے، پریشان ہے، اٹھ رہا ہے اپنی جگہ سے، پاؤں مار رہا ہے، غلام اس کو روک رہا ہے۔ کہا صبر کرو، صبر، اگر آقا نہیں آئے تو میں کربلا جاؤں گا۔ عشق ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا، بغیر عشق کے کربلا نہیں پہنچ سکتے۔
عشق ہے یہ جو آپ مجلس میں آتے ہیں یہ عشق ہے. آپ خود نہیں سمجھتے اس کو. آپ دنیا کو 100 دلیلیں دے دیں نہیں سمجھے گا جب تک اسے عشق نہیں ہوگا. حسین ابن علی عشق کا کعبہ ہے، اور جس نے عشق کیا ہو اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ امام حسین کیا ہے. اذان موت حبیب پہنچے. حبیب نے غلام کو کہا، بعض مقاتل کہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں حبیب نے غلام سے کہا جاؤ غلام تم آزاد ہو جاؤ. غلام نے کہا جب اصل نوکری کا وقت آیا تو آزاد کر رہے ہیں. اللہ، یہ عشق چاہیے تیار ہے تیار. حبیب پہنچے، دیکھا کہ دھواں آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، تو یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کہیں. بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ 7 محرم کو حبیب کربلا پہنچے. دھول اٹھی تو سمجھے دشمن حملہ کر رہا ہے، دیکھا نہیں. جیسی دھول ہٹی حبیب کا چہرہ نظر آیا. امام نے کہا نہیں یہ تو حبیب آ رہا ہے. جیسے حبیب کو دیکھا تو اصحاب نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تکبیر کی آواز خیموں میں گئی نا تو بی بی زینب نے پوچھا فضا یہ کیسی آوازیں، دشمن نے حملہ کر دیا؟ جناب فضا باہر آتی ہیں، دیکھتی ہیں آ کر کہتی ہیں اے دختر سیدہ حبیب آئے ہیں. بس یہ سننا تھا تو بی بی زینب نے کہا کہ حبیب کو ہمارا سلام پیش کر. اللہ عزیزاران محترم، جناب فضا باہر گئیں، کہا اے مظاہر کے بیٹے خوش قسمت ہو تم، علی کی بیٹی سلام بھجوا رہی ہے. کہتے ہیں حبیب نے تماچے مارے کہ غلام، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے پرچم دیا حبیب کو. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. ایام ازاں ہیں، جتنا موقع ملے گریا کرے، جتنا موقع. یہ گریا صرف اس دنیا میں ہے اور نہیں ہے. جو چلا گیا وہ گیا، وہاں اس گریے کی جزا ہے، گریا نہیں ہے. نہیں ہے گریا. جو جتنا رو سکتا ہے رو لے. نہیں پتا، میں تو اپنی ذات میں بہرحال خود گرفتار ہوں، پریشان ہوں، دبا ہوا ہوں. کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا، اسکین کرتا ہے کیا چیز خالص ہے. کچھ خالص سوائے گریہ امام حسین کی، وہ بھی اگر قبول ہو جائے کچھ خالص نہیں ہے. سب کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے. مگر کہوں گا یا امام حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بچپن سے رونا آپ کے وجود کی وجہ سے. حبیب آئے. عزیزاران محترم، وہ 2 قطب ہیں اصحاب امام میں. ایک حبیب ہیں کہ جو اصحاب کو لے کر، ایک جناب عباس ہیں جو بنی ہاشم کو لے کر چل رہے. انہی 2 مقام پر امام حسین کے چہرے کا رنگ پریشان ہوا ہے. امام کو کہیں کوئی پریشانی. امام کا چہرہ عصر عاشور کے قریب اور کھلتا جا رہا تھا اور نورانی ہوتا جا رہا تھا. لیکن 2 جگہ بیان کرتے ہیں کہ امام کو ظاہر ہے. ایک جب حبیب گرے ہیں لیکن امام نے اظہار نہیں کیا، لیکن جب جناب عباس گرے تب امام نے کہا انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. عباس یہ جب دونوں کرے، ان دونوں نے امام کو اجرکم اللہ خدا قبول کرے رونے کو. خدا جناب سیدہ راضی ہوں آپ کے رونے سے. روز عاشور آئی، بس چند مراحل اور آپ سے التماس سے دعا. اذان محترم، روز عاشور آئی، نماز کا وقت آیا.
نماز امام نے کہا کہ مہلت مانگو، فرصت مانگو کہ جنگ رو کے ہم نماز پڑھیں. حبیب گئے فرصت مانگے، انہوں نے جواب ایسا دیا، حبیب کا دل، حبیب فقی تھے، جانتے تھے، کہا مولا آپ نماز قائم رکھ رہے ہیں، ہم لڑیں گے، پھر نماز ختم ہو جائے گی، دوسرے لوگ لڑیں گے. مولا نماز پڑھیں، حبیب لڑ رہے ہیں. اس بڑھاپے میں حبیب نے کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا، مگر یہاں امام کی نماز ختم ہوئی، وہاں حبیب پر وار ہوا. حبیب کے سر پہ کہتے ہیں وار لگا، حبیب گرے، امام حبیب تک پہنچ گئے. امام نے جملے ادا کیے حبیب کے لیے. حبیب نے اور بھی بہت سارے کام کیے، وقت نہیں ہے بہرحال بیان کیا جائے. حبیب نے مظاہر، عظیم شخصیت تھے، عظیم شخصیت تھے. امام نے ان کے اس بدن پر آ کر بھی جناب حبیب کی فضیلت میں جملے بیان کیے، فاضل، ایسے جملے بیان کیے. حبیب بہرحال گزر گئے دنیا سے. دشمن نے سر تن سے جدا کیے، بہت تیزی سے آگے. جو شخص حبیب کا سر لے کر چل رہا تھا نا، وہ قبلہ ابن تمیم سے تھا، جو قبیلہ تھا اس سے تھا. وہ جب کوفہ میں داخل ہوا نا تو ایک بچہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، ساتھ ساتھ. وہ جہاں جاتا تھا بچہ اس کے، وہ اندر جاتا تھا، باہر نکلتا تھا. اس کو شک ہوا، اس نے بولا تو بچے سے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. نہیں کہا کیا پریشانی ہے؟ تو میرے ساتھ ساتھ کیوں ہو؟ جب بہت اصرار کیا نا تو اس نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں جو سر ہے تو جانتا ہے کس کا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. بس ایک جملہ کہوں گا، سن سکو تو سنتے رہنا، جب یاد آئے تو روتے رہنا. عزاداران محترم کیا کہا؟ کہا میرے باپ کا سر ہے، یہ میرے باپ کا سر مجھے دے دے، میں اس کو دفنا دوں. کہا میں تجھے کیسے دے دوں؟ مجھے تو مال لینا ہے، مجھے تو انعام لینا ہے. یہ کرتا رہا، بہرحال اس نے سر نہ دیا. وقت گزر گیا، یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کے تعاقب میں لگا رہا. اور جب اس نے موقع دیکھا، اس بچے نے اس کا سر جدا کر دیا. بیٹا تھا نا، بیٹا تھا، باپ کے قاتل سے بدلہ لیا، برداشت نہ کر پایا. میرا سلام و سید ساجدین پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک چلتا رہا اور باپ کے، بھائیوں کے، چچا کے قاتلوں کو دیکھتا رہا.